اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب التبصرہ میں ہم کتاب الصلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ کتاب الصلاۃ کی سیکنڈ لاسٹ فصل ہے، باب ہے الباب السابع فی صلاۃ الخوف۔ فی صلاۃ الخوف کا جو باب تھا یہ ہم کل شروع کر چکے تھے اور اس میں ہم نے کیفیت نماز پڑھ لی تھی۔ کیفیت نماز کے بعد آج جو اس کے کچھ اپنے مسائل ہیں اس کی طرف ہم لوگ رجوع کریں گے۔ کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ أَخْذُ الصَّلَاحِ مَا لَمْ يَمْنَعُ شَيْئًا مِّنَ الْوَاجِبَاتِ فَيُؤْخَذُ مَعَ الضَّرُورَةِ۔ کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ أَخْذُ الصَّلَاحِ، اخذ کہتے ہیں لینے کو۔ چونکہ یہ نماز خوف ہے، نماز خوف میں مجاہد کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، تلوار ہے، زرہ ہے، بندوق ہے، نیزہ ہے یا کسی اور طریقے کا ہتھیار۔ کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ أَخْذُ الصَّلَاحِ، واجب ہے کہ وہ اپنے ہتھیار کو، اپنے اسلحے کو اپنے ساتھ رکھے۔ کب تک؟ ما لم یمنع شیئا من الواجبات، تب تک جب تک کہ نماز کا واجب ادا کرنے میں وہ مانع نہ ہو، رکاوٹ نہ بنے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس بندوق ہے، ہمارے پاس تلوار ہم نے حائل کی ہوئی ہے اور جب ہم سجدے میں جا رہے ہیں، سجدہ کرنے میں مانع ہو رہا ہے وہ اسلحہ، تو اس وقت اسلحہ ساتھ رکھنا واجب نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ فَيُؤْخَذُ مَعَ الضَّرُورَةِ، ضرورت کے وقت کیا ہے؟ ممکن ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے کیا ہو؟ دشمن حملہ کر دے۔ ایسی صورت میں ہمارے پاس اسلحہ ہونا چاہیے کہ ہم جنگ کے لیے فوراً آمادہ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بنا اسلحے کے ہمیں دشمن دیکھے اور ہم پر ہجوم کر کے ہمیں قتل کر ڈالے۔ ایسی صورت میں اسلحہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ ان کے دل میں رعب و دبدبہ باقی رہے۔ کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ أَخْذُ الصَّلَاحِ، اخذ الصلاحی یعنی حالت الصلاۃ، نماز کی حالت میں واجب ہے اسلحے کا لینا۔ ما لم یمنع شیئا من الواجبات، کہ اسلحہ ساتھ رکھنا جب تک مانع نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی واجبات کو ادا کرنے میں۔ فَيُؤْخَذُ مَعَ الضَّرُورَةِ، تو اسلحہ رکھا جائے گا ضرورت کے وقت، یعنی کیسی ضرورت؟ کہ جب یہ خوف ہو کہ عدو کیا کرے گا؟ ہجوم کر دے گا۔ ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اسلحے کو ساتھ رکھیں گے، چونکہ یہ ضرورت ہے، یہ واجب ہے۔ فَيُؤْخَذُ مَعَ الضَّرُورَةِ، تو اسلحہ رکھا جائے گا ساتھ میں، مع الضرورہ، ضرورت کے ساتھ، یعنی جب عدو کے، دشمن کے حملہ کرنے کا خوف ہو۔ وَالصَّلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ، اور شدت خوف کی نماز، جب جنگ ہو رہی ہو، آپ کو رکنے کا موقع نہ ہو، اتنی فرصت نہ مل سکے کہ آپ اطمینان سے نماز ادا کر سکیں، تو کیا کریں گے؟ وَالصَّلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ، نماز تو ہر حالت میں واجب ہے، اور نماز جو شدت خوف کی حالت میں پڑھی جائے بحسب الامکان، امکان کے اعتبار سے ہے، جیسے ممکن ہو ویسے نماز پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ واقفان او ماشیان او راکبان، یا تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیں، رکوع نہیں، سجدہ نہیں، صرف اشارہ کریں گے۔ او ماشیان، کہیں رک کے نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو چلتے چلتے ہم نماز پڑھ لیں گے۔ او راکبان، اگر پیدل نہ ہو سکتے ہوں، کھڑے نہ ہو سکتے ہوں، تو اپنے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی ہم نماز پڑھیں گے۔ آخر یہ نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی؟ کہہ رہے ہیں وَيَسْجُدُ عَلَىٰ قَرْبُوسِ سَرْجِهِ وَإِلَّا أَوْمَعَهْ، اور سجدہ کرے گا عَلَىٰ قَرْبُوسِ سَرْجِهِ، سرج کہتے ہیں زین کو جو گھوڑے کے اوپر ڈالی جاتی ہے، زین، اور جو زین کا آگے کا حصہ جو اٹھا ہوا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں قربوس، ٹھیک ہے؟ آگے کا اٹھا ہوا حصہ،
زین کا اگلا اٹھا ہوا حصہ، وَيَسْجُدُ عَلَىٰ قَرْبُوسِ سَرْجِهِ، ٹھیک ہے، اور وہ سجدہ کرے گا، ٹھیک ہے، اپنی زین کے بلند والے حصے پر۔ اگر سجدہ کرنا ممکن نہ ہو، ایسا نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ سجدے میں جائیں دشمن آپ کے سر پہ حملہ کر دے، ممکن ہے کہ آپ سجدے میں جائیں دشمن آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے، ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اسے یہ موقع نہیں دیں گے کہ ہم سجدے میں جا رہے ہیں، اسے یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ آسانی سے حملہ کر سکے۔ شریعت ہمیں اس طرح کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ کہہ رہے یسجد علی قربوس سرجہ، وہ اپنے زین کے قربوس پر سجدہ کرے گا۔ اگر سجدہ کرنا ممکن ہوگا تو، چونکہ بحسب الامکان پہلے ہی کہہ دیا ہے، شدت خوف میں حسب امکان نماز ہوگی، جس طرح سے ممکن ہو۔ تو قربوس پہ سجدہ کرنا اگر ممکن ہوگا تو ٹھیک، اگر نہیں ممکن ہے وَإِلَّا أَوْ مَعَ، سوائے صرف و صرف کیا کریں گے؟ رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کریں گے۔ واضح اتنا مطلب؟ اب دیکھیے اب مسئلہ آتا ہے قبلے کا۔ کیا ہے کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے میں کیا آپ قبلے کی طرف رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے؟ چل رہے ہیں، جنگ میں آپ کی تلوار چل رہی ہے، آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے، نیزے چلا رہے ہیں، تیر چلا رہے ہیں، آگے پیچھے ہٹ رہے ہیں، دائیں بائیں موڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پوزیشن آپ کی چینج ہو رہی ہے میدان جنگ میں، آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے، تو کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ مَا أَمْكَنَا، جتنا ممکن ہو اتنا استقبال قبلہ کریں گے، ورنہ نماز شدت خوف میں جہت قبلہ شرط نہیں ہے۔ جب ممکن ہوگا قبلہ رخ ہونا تو قبلے کے رخ ہونا واجب ہوگا، ورنہ واجب نہیں ہوگا۔ پھر سے اتنا دوہرا دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ أَخْذُ السَّلَاحِ، واجب ہے اسلحے کا ساتھ رکھنا، مَا لَمْ يَمْنَعُ شَيْئًا مِّنَ الْوَاجِبَاتِ، جب تک وہ رکاوٹ نہ بنے واجبات کے انجام دینے میں۔ مثال میں نے آپ کو سجدے کی دے دی، فَيُؤْخَذُ مَعَ الضَّرُورَةِ، تو اس وقت ساتھ رکھا جائے گا جب ضرورت ہو، یعنی دشمن کے حملے کا خطرہ ہو۔ وَصَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ، اور شدت خوف کی نماز، بحسب الامکان واقفاً او ماشیاً او راکباً، جیسے ممکن ہو کھڑے کھڑے یا چلتے ہوئے یا سواری کی حالت میں، اسی طرح سے پڑھی جائے گی۔ وَيَسْجُدُ، اور اگر سواری کی حالت میں ہے، کہہ رہے ہیں وَيَسْجُدُ عَلَىٰ قَرْبُوسِ سَرْجِهِ، سجدہ کرے گا اپنے زین کے بلند حصے پر، آگے والے، وَإِلَّا أَوْ مَعَ، ان تینوں حالتوں میں، واقفاً ماشیاً راکباً، اگر سجدہ کرنا کہیں ممکن نہ ہو تو او مَعَ کیا کرے گا؟ اشارہ کرے گا۔ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ مَا أَمْكَنَهُ، اور جتنا ممکن ہو اتنا استقبال قبلہ کرے گا۔ وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْإِيمَاءِ، ہاں اب یہاں شدت خوف میں آپ جنگ کر رہے ہیں اور جنگ کی حالت میں آپ کا اشارہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ اگر آنکھوں کے اشارے سے آپ رکوع کر رہے ہیں، آنکھوں کے اشارے سے آپ نے سجدہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ صلی بالتسبیح، چونکہ دشمن کو موقع مل جائے گا، آنکھیں ادھر آپ کی جھپکی، آنکھیں آپ نے نیچی کی کہ دشمن حملہ کر دے گا، تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْإِيمَاءِ، اگر اشارہ کرنا ممکن نہ ہوگا، صلی بالتسبیح عوض کل رکعتین، تو نماز کیسے پڑھے گا؟ تسبیح کے ذریعے نماز پڑھے گا، عوض کل رکعتین، ہر رکعت کے بدلے، یعنی جو قصر نماز، چونکہ نماز قصر ہوگی تو 4 رکعت کی 2 رکعت پڑھنی ہے، تو ہم 2 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھ لیں گے، ہماری 2 رکعت پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ کب ہے؟ جب ہمارا اشارہ کرنا ممکن نہ ہو، یہ اشارہ ممکن نہ ہو، اس کو یاد رکھیے گا، جب اشارہ ممکن نہ ہو، یہ من الایمان،
وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْإِيمَاءِ، جب اشارہ بھی ممکن نہ ہو، صلی بالتسبیح، تو اس وقت کیا کرے گا؟ تسبیح سے نماز پڑھے گا، عوض کل رکعتین، ہر رکعت کے عوض ایک مرتبہ۔ کیا ہے وہ تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تسبیحات اربع ایک مرتبہ پڑھ لے وہ ایک رکعت ہو جائے گی۔ اب آگے دیکھیں، اب یہ جنگ سے ہٹ کے دو مسئلے ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور وہ ہے موتحل والغریق۔ موتحل کہتے ہیں کہ جو انسان دلدل میں پھنسا ہوا ہو، ایسا انسان جو دلدل تو سب سمجھتے ہیں، دلدل کس کو کہتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ دلدل یعنی کیچڑ اور مٹی ایسی گیلی ہو کہ جہاں پھنس کے انسان نکل نہ سکے، اس کو کہا جاتا ہے دلدل۔ تو کہا اگر کوئی انسان دلدل میں ہے یا ڈوب رہا ہے، ڈوبنے کی کگار پر ہے، یا ایسا انسان ہے کہ جیسے باڑھ وغیرہ کا سیزن ہے، بھی باڑھ میں انسان پھنسا ہوا ہے، اب نماز کا وقت ہے، تو دیکھیے نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے تو اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ کہہ رہے والموتحل والغریق، موتحل یعنی وہ ایسا انسان جو دلدل میں پھنسا ہوا ہے، والغریق اور اسی طرح وہ انسان جو ڈوب رہا ہے، یصلیان ایماء، جب نماز کا وقت ہو جائے گا، چونکہ وہ اپنے ہاتھ اس کے پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کہہ رہے ہیں یصلیان ایماء، ڈوبنے والا اور دلدل میں پھنسنے والا دونوں نماز پڑھیں گے اشارے سے، ولا یقصران، لیکن یہ دونوں قصر نہیں کریں گے۔ ہاں، نماز خوف سے ان کو جدا کر دیا ہے۔ نماز خوف چاہے حالت سفر میں ہو یا حضر میں، دونوں حالتوں میں قصر ہے، لیکن اگر کوئی انسان ڈوب رہا ہے یا دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو ولا یقصران، یہ دونوں قصر نہیں کریں گے، الا مع السفر او الخوف، سوائے یہ کہ ان کا ڈوبنا کس میں ہو؟ سفر کی حالت میں ہو، یعنی اتنے کلومیٹر بعد سب ڈوب رہے ہوں کہ جہاں پر کیا ہوتی ہے؟ نماز قصر ہوتی ہے، یا دلدل میں ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں کہ جہاں نماز قصر ہوتی ہے تو قصر کریں گے، ورنہ نہیں۔ او الخوف، یا خوف کی حالت میں، مثلا کوئی فوجی ہے، کوئی دوسرے ملک کے فوجی اس کا پیچھا کر رہے ہیں، وہ دلدل میں پھنس گیا ہے، پانی میں پھنس گیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ حضر میں بھی ہوگا تو وہ نماز کو قصر کر سکتا ہے۔ پھر سے یہاں پہ دیکھ لیں عبارت کو، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ مَا أَمْكَنَهُ، اور قبلے کا رخ کرے گا، قبلے کا استقبال کرے گا، ما امکنا، جتنا ممکن ہوگا، وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْإِيمَاءِ، اور اشارے سے نماز پڑھنا ہے۔ کہہ رہے ہیں یہاں پہ وَإِلَّا أَوْمَأَ جو کہا تھا نا، اس کی وجہ سے یہاں کہا وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْإِيمَاءِ، کہا کہ اپنے قربو سے سرج پر سجدہ کرے، اگر نہیں کر سکتا تو اشارہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کی بات کو کہہ رہے ہیں اب یہاں پہ وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْإِيمَاءِ، کہ اگر اشارہ کرنا ممکن نہ ہوگا، صلی بالتسبیح عوض کل رکعتین، تو تسبیح کے ذریعے نماز پڑھے گا ہر رکعت کے عوض۔ وہ تسبیح کیا ہوگی؟ یعنی تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک نیا مسئلہ لے کر آئے کہ والموتحل والغریق یصلیان ایماء، کہ دلدل میں پھنسنے والا اور ڈوبنے والا یصلیان ایماء، دونوں نماز پڑھیں گے اشارے سے، ولا یقصران، اور وہ دونوں قصر نہیں کریں گے، الا مع السفر او الخوف، سوائے اس کے کہ وہ سفر میں ہوں یا ان پر کسی دشمن کا خوف طاری ہو۔